فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ فذکر بما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، لہٰذا آپ نصیحت کرتے جائیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں کاہن کاف دو چشمی ہے نون غیبی باتیں بیان کرنے والے کو کہتے تھے۔ جاہلیت میں یہ ایک معروف پیشہ تھا۔ لوگ یہ خیال کرتے تھے کاہنوں کا ارواح کے ساتھ یا شیاطین اور جنوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جن سے وہ غیب کی باتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کا حلیہ اور لہجہ کلام بھی مختلف ہوتا تھا۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، فذکر، مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاہن ہونے کا الزام لگاتے اور اس کے لیے آپ کے اس دعوے کو سند قرار دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتہ وحی نازل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب گوئی کرتے ہیں۔ یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں نہیں ہوتا تھا، چونکہ کاہنوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان عمل میں کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں صرف اس بات پر اکتفا فرمایا کہ آپ کاہن نہیں ہیں، اس پر دلیل قائم نہیں فرمائی، چونکہ سب جانتے تھے کاہن کیا ہوتا ہے۔ کاہن ایک پیشہ تھا، نہ پیغام، نہ دستور، نہ حق و نہ حق کی بات۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجنون نہ ہونے پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ موت کے منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں ریب المنون حادثہ گردش کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، ام یقولون شاعر، روایت ہے کہ قریش کے لوگ دار الندوہ میں جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد آراء سامنے آئیں۔ ان میں سے کسی نے کہا گردش زمانہ کا انتظار کرو، یہ شاعر ہی تو ہے، جس طرح دیگر شعراء زہیر، نابغہ اور عاشی کے مرنے کے بعد ان کی بھی بات ختم ہوئی ہے، اس بات پر اتفاق کر کے وہ منتشر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 2، قل تربصوا، کہہ دیجئے تم اپنے گمان کے مطابق ہمارے خاتمے کا انتظار کرو اور ہم اپنے ایمان کے مطابق تمہارے خاتمے کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انتظار کرو، تمہاری سازشوں نے دم توڑنا ہے یا ہماری تحریک نے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کو کہتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، ام
تامروہم اہلاہم، کفار کی بے عقلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہاری عقلوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر یا مجنون ہے؟ اگر عقل کا شائبہ ہوتا تو عقل کل کو مجنون نہ کہتے۔ عاقل اور مجنون میں امتیاز کی صلاحیت کا فقدان بے عقلی کی دلیل ہے۔ نمبر 2، ہم قوم طاغون، یہ لوگ دو حال سے خالی نہیں ہیں، یا تو یہ لوگ بے عقل ہیں یا سرکش قوم ہیں، کیونکہ سرکش قوم کسی حدود و قیود میں نہیں رہتی، نہ اسے حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ پس اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسا کلام بنا لائیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں ام یقولون تقوی لہ، یہ لوگ جو کہتے ہیں اس قرآن کو خود اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ عدم ایمان کے لیے بہانہ بنائیں۔ دراصل انہیں اندازہ ہے کہ یہ کلام گھڑا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ ایمان نہ لانے کے لیے ایک جواز کے طور پر کہتے ہیں۔ نمبر 2، فلیاتو بحدیث مثلہ، جواب میں فرمایا یہ کلام اگر زمین میں بن سکتا ہے تو تم بھی اسی زمین میں بستے ہو۔ اگر عرب قوم کا ایک فرد ایسا کلام بنا سکتا ہے تو تم ایک قوم ہو، سب مل کر ایسا کلام بنا لاؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک فضائے عالم میں گونج رہا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کیا یہ لوگ جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے کسی چیز کے بغیر از خود پیدا ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ من غیر شیء پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ فرمایا غیر سوء کسی عیب کے بغیر۔ یہاں ظاہر جملے سے واضح طور پر جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دو صورتیں سامنے رکھی گئی ہیں، ایک یہ کہ لوگ من غیر شیء کسی خالق کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، یا یہ لوگ خود اپنے خالق ہیں۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں تو لازماً ان کا کوئی خالق ہے جس کی بندگی کرنا لازمی ہے۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1، تیسری صورت یہ ہے کیا ان لوگوں نے کائنات کو بنایا ہے کہ خود خالق ہونے کی وجہ سے کسی غیر کی بندگی نہ کرتے ہوں؟ یہ لوگ ان مذکورہ صورتوں میں کسی ایک صورت کے قائل نہیں ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ لوگ کیوں اللہ کی بندگی نہیں کرتے؟ جواب میں فرمایا بل لا یوقنون، یہ اپنے عقیدے پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ لوگ خالق اللہ ہی کو کہتے ہیں، پھر بھی اللہ کے خالق ہونے پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی بندگی نہیں کرتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا ان پر ان لوگوں کا تسلط قائم ہے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، رزق، دولت، عزت دینے کا خود انہیں اختیار ہے، لہٰذا وہ اللہ کی بندگی نہ کرتے ہوں۔ یہ لوگ اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ اپنی روزی اور قسمت خود ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ام هم المستیطرون، پانچویں صورت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر غالب آنے والے ہوں۔ اسی صورت میں غالب آنے والے
مغلوب کی بندگی نہیں کرتے، اس نظریے کا بھی کوئی قائل نہیں ہے۔ ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين۔ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے یہ وہاں یعنی عالم ملکوت کی باتیں سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا واضح دلیل پیش کرے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ چھٹی صورت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سنتے ہیں، جہاں سے انہیں یہ معلومات حاصل ہو گئی ہوں کہ اللہ کی بندگی نہیں کی جاتی۔ اگر اس قسم کا کوئی مدعی ہے تو اسے اپنے مدعا پر دلیل کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ ام لہ البنات ولکم البنون۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ 7ویں صورت یہ ہے کہ تمہیں خود اللہ پر فضیلت ہے، اس لیے اس کی بندگی نہیں کرتے ہو، دلیل یہ بناتے ہو کہ اللہ کی تو بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے ہیں۔ اللہ کی اولاد ہونے کی بات بھی نہایت ہی غیر معقول منطق ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں 8ویں صورت یہ ہے کہ ہمارے رسول چونکہ تم سے اجر رسالت طلب کرتے ہیں، اگر ان کی رسالت کو قبول کر کے اللہ کی بندگی اختیار کیا جائے تو تم پر تاوان کا بوجھ پڑے گا۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے ہیں۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں کہ 9ویں صورت یہ ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہے، اس سے یہ نسخہ برداری کرتے ہیں۔ اس علم غیب کی وجہ سے وہ اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آتے، چونکہ اس علم غیب میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون۔ کیا یہ لوگ فریب دینا چاہتے ہیں؟ کفار تو خود فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں یہ ساری صورتیں درست نہیں ہیں، پھر بھی وہ اس لیے اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آتے ہیں چونکہ یہ لوگ اسلامی دعوت کے خلاف سازشوں میں مشغول ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دعوت ہماری سازشوں کا شکار ہو جائے گی اور ہمیں اس مسئلے سے راحت ہو جائے گی، حالانکہ ہم الوکیدون یہ لوگ خود اپنی سازش کا شکار ہونے والے ہیں۔ یہ ابتدائی دعوت کے دنوں کی بات ہے جب مسلمان نہایت ہی نامساعد حالات سے دوچار ایک چھوٹی سی بے سر و سامان جماعت پر مشتمل تھے۔ اس وقت کی پیشن گوئی ہے کہ مخالفین اس دعوت کو ناکام بنانے کے لیے جو بھی سازش اور تدبیر کریں اس کا الٹا اثر انہی کافروں کے خلاف ظاہر ہوگا۔ ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں ان تمام مفروضوں کے باطل ہونے کے باوجود کیا تمہارے لیے غیر خدا کے معبود ہونے کا امکان باقی رہتا ہے؟ یعنی آخری صورت جس کے خود مشرکین قائل ہیں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود موجود ہے، اس لیے ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے، لیکن غیر اللہ کی بندگی کا باطل ہونا گزشتہ آیات سے ثابت ہوا ہے۔ اگر مذکورہ تمام صورتیں ناممکن ہیں تو تمہارے لیے اللہ کی بندگی سے فرار اختیار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے اس شرک سے جو تم نے اپنے ذہنوں میں گھڑ رکھا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے سارے راستے بیان فرمائے اور کفر کے سارے راستے بند کیے، اور جامع ترین انداز میں
غیر اللہ کی بندگی کے جواز کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اگر یہ لوگ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو سنگین بادل ہے، بس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس دن نہ ان کی کوئی تدبیر ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں کسفن، کاف سین فے، الکسفہ کے معنی بادل، روئی یا اس قسم کے دوسرے سوراخ دار اجسام کے ٹکڑوں کے ہیں۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ صاعقۃ کی 3 قسمیں ہیں، اول بمعنی موت، دوم بمعنی عذاب، سوم بمعنی آگ اور بجلی کی کڑک، لیکن تینوں قسمیں صاعقہ کے آثار ہیں۔ یسعقون، صاد عین قاف، الصاعقہ یعنی ہولناک دھماکہ۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَأَن يَرَوْا كِسْفًا، ان کی ہٹ دھرمی اور عناد کا یہ عالم ہے کہ وہ محسوسات تک کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اگر بالفرض یہ لوگ آسمان سے عذاب کا ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھ بھی لیں تو وہ اسے عذاب تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، بلکہ کہیں گے یہ تو سنگین بادل ہے۔ اس طرح یہ لوگ کسی بھی معجزے کو تسلیم کرنے کے لیے حاضر نہیں ہیں۔ نمبر 2، فَذَرْهُمْ، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، نہ قابل ہدایت ہٹ دھرم منکرین کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ ذات ان سے ہاتھ اٹھا لے جس کے پاس سب کچھ ہے تو وہ سب کچھ سے محروم رہ جائیں گے۔ نمبر 2، حتیٰ یلاقو یومہم، اس دن کے آنے تک جس میں وہ عذاب کا سامنا کریں گے، وہ دن ان کی موت کا دن ہوگا۔ موت ہی کے دن ان کی ابدی قسمت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا اور جس عذاب کے یہ منکر تھے اسے چکھنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 3، یوم لا یغنی عنہم کیدہم، وہ ان کی نہایت بے بسی کا دن ہوگا۔ اس دن اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے یہ لوگ مربوط نہیں رہے، اس کی بندگی سے دور رہے، لہٰذا آج ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی یقیناً عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے ان کے لیے آخرت کے عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے۔ یہ عذاب دنیا کا ہو سکتا ہے جیسے بدر میں قتل و حزمیت، اور قبر کا بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اور آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، یقیناً آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جب آپ اٹھیں تو اپنی رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، اور رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، رب کا حکم یہ ہے کہ ان مشرکین کو کچھ دن کی مہلت ملنی ہے، مہلت کے دنوں میں صبر سے کام لینے کا حکم ہے۔ نمبر 2، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ کی ہر جنبش اور حرکت ہماری حفاظت میں ہے۔ جس طرح کسی کو اپنے حال پر چھوڑنا بہت بڑی سزا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمانا
فإنका बिअयुनिना, आप हमारी हिफाजत में हैं, सबसे बड़ी इनायत है। नंबर 3, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, सब्र, अज़्म इरादे में इस्तेहकाम और पुश्तबानी के लिए तस्बीह और तमजीद का सहारा लीजिए। नंबर 4, हीना तक़ूमु, जब आप उठें तो अपने रब की सना के साथ तस्बीह करें। जब उठें से मुराद क्या है? चंद अक़वाल हैं। जब अपनी मजलिस से उठें, जब दावत इलल्लाह के लिए उठें, जब ख्वाब से उठें। बज़ाहिर इन अक़वाल में सबसे ज़्यादा मुनासिब कौल ये है कि हीना तक़ूमु लिस्सलातिल लैल, जब रात को तहज्जुद के लिए उठो तो तस्बीह की क़ुव्वत का सहारा लो। इसकी ताईद सूरह मुज़म्मिल की आयत 1 ta 3 से होती हैं। सूरह मुज़म्मिल में इरशाद फरमाया है ना अल्लाह ने, या अय्युहल मुज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, ए कपड़ों में लपेटने वाले, रात को उठा कीजिए मगर कम, आधी रात या उससे कम कीजिए। इन आयात में आइंदा आने वाले संगीन हालात के मुकाबले के लिए रात को उठकर इबादत करने का हुक्म है। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम अनक़रीब आप पर एक भारी हुक्म का बोझ डालने वाले हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब को तस्बीह के ज़रिए बातनी और रूहानी क़ुव्वत से लेस करना चाहता है ताकि हुक्म रब की तामील में सब्र से काम लेना आसान हो जाए। नंबर 5, व मिनल लैली फसब्बिहु, इस जुमले से मुराद तहज्जुद के अलावा तस्बीह हो सकती है। चुनांचा मजमऊल बयान में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 3 बार उठते थे, फिर आसमान के अतराफ की तरफ निगाह फरमाते, फिर सूरह आले इमरान की 5 आयात की तिलावत इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद तक फरमाते थे, फिर नमाज़ तहज्जुद शुरू करते थे। नंबर 6, व इदबारन नुजूम, आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायात के मुताबिक इदबारन नुजूम से मुराद सुबह की नमाज से पहले की 2 रकत नमाज़े नाफिला है, यानी जब सुबह की रोशनी नमूदार होने से सितारे नापैद होने लगते हैं। यहाँ पर सूरह तूर की तफसीर ख़त्म होती है। अगली आयत में इंशाअल्लाह सूरह नज्म की तफसीर को बयान किया